احسان جتانے یا ایذا پہنچانے سے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر خاص طور پر مومنین کو ارشاد ہوا، کافر بھی لوگوں کی بھلائی پر خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے شہروں میں ابھی تک ہندوؤں کے بنائے ہوئے خیراتی ہسپتال اور خیراتی ادارے چل رہے ہیں، کنویں تالاب بنا دیتے ہیں۔ اللہ ایسا کریم ہے کہ جو دوسروں کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرتا ہے، ہوا کافر بھی ہو، تو اس کی بھلائی کو ضائع نہیں فرماتا۔ بھلائی بھلائی ہے، لیکن کافر کا نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت پر، نہ اسے آخروی زندگی پر اعتبار ہے۔ یہ ساری چیزیں تب ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور اللہ کو ایسا مانے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منواتے ہیں، آخرت کو ایسا مانے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منواتے ہیں۔ اپنی مرضی سے مانتا رہے تو وہ نہ ماننے کے برابر ہے۔ اب چونکہ اسے آخرت کی ضرورت نہیں ہے لیکن بھلائی کرتا ہے تو اللہ کریم دنیا میں ہی اس کی بھلائی اس پر لٹا دیتے ہیں، کسی مصیبت سے بچا لیتے ہیں، یا اس کا مقصد شہرت حاصل کرنا ہے تو اسے شہرت مل جاتی ہے اور دنیا میں ہی اس کا اجر مل جاتا ہے۔ یہاں مومنین کو ان سے الگ کر کے خطاب فرمایا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک عمومی بات تھی، لیکن تم میں سے جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں حج کرتا ہے اور سمجھتا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے تو وہ لوگوں پر احسان نہ جتائے۔ یاد رکھو، اللہ کی راہ میں جو صدقہ کرتے ہو اسے احسان جتا کر یا دوسروں کے لیے باعث عزا بنا کر باطل نہ کرو۔ اگر دوسرے پر احسان جتایا جائے یا اسے باتوں باتوں میں رسوا کیا جائے یا سرے مجلس اظہار کیا جائے کہ یہ بڑی مشکل میں تھا، اس کا علاج میں نے کرا دیا، بڑی مشقت میں تھا، میں نے اسے فلاں مصیبت سے نجات دلا دی، اس کے گھر فاقے چل رہے تھے، میں نے اسے غلبہ دے دیا، تو باتوں باتوں میں کوئی رسوا نہ کرے یا اس پر اپنی بڑائی کا اظہار نہ کرے، ورنہ وہ صدقہ باطل ہو جاتا ہے، وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ احسان جتا کر یا کسی کو اعزاز دے کر اپنی خیرات کو ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو۔